امریکہ کا پس منظر بنا کے دکھائیں، جس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کام آپ کون سا کر رہے تھے جو امریکہ کو چبھ رہا تھا اور انہوں نے چاہا کہ وہ رجیم آپ کی بدل دیں، اور وہ کون سا ایسا کام ہے جو شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں اور امریکہ ان سے کروانا چاہتا تھا تو ان کو لے آئے ہیں وہ. حالانکہ یہ روز روشن کی طرح سب پر واضح ہے کہ پی ایم ایل این کا جو جھکاؤ ہے وہ چائنا کی جانب زیادہ ہے. تو کیا امریکہ اینٹی امریکہ بلاک کو پاور میں لائے گا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کی ہی حکومت کے دوران نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کے تجربات کیے گئے. اینی ویز، تو اسی کے اندر پھر اب ارشد شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلا جہان آسان کرے، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے کینیا میں، اور اس کو بھی آپ لوگ ایک اب سازش بتا رہے ہیں کہ یہ خون رائے گاں نہیں جائے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اگین اس کا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ارشد شریف صاحب کو کینیا میں مرڈر ہی کرنا تھا تو کیا وہ مرڈر کروانے کے لیے وہاں پر پولیس کو ہائر کیا گیا؟ اور کینیا کی گورنمنٹ جو ہے اور اس کے جو پولیس کے جو بڑے آفسرز ہیں ان سب کو بتایا گیا ہے کہ یہ ارشد شریف پاکستان کا ایک ہائی پروفائل جرنلسٹ ہے اور اس کو ہم یہاں پہ قتل کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پولیس کی مدد چاہیے. اور دوسرا پھر آپ کو پتہ ہی کیسے لگا کہ یہ پولیس نے مار دیا ہے؟ یعنی کہ پولیس اس مرڈر میں شامل ہوتی ہے اس پلان میں کہ ہاں ٹھیک ہے جی ماریں گے، اور پولیس جو ہے وہاں پر مرڈر میں شامل ہونے کے بعد وہاں پر ان کو مارتی بھی ہے اور سامنے بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے مارا ہے. یعنی کہ بہت مشکل کام تھا وہاں پر چھپ کے مارنا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی. جو اسٹوری کینیا سے آئی ہے میں ذاتی طور پر اس کو مانتا ہوں کہ یہ لیٹ نائٹ ٹریول کر رہے تھے اور میرے خیال میں لیس پاپولیٹڈ ایریا تھا اور ٹریفک بھی وہاں کم ہوگی، اور وہاں پر کسی وجہ سے ایک پولیس کا ناکہ لگایا گیا اور وہ اچانک لگایا گیا اور ریگولر پوسٹ نہیں تھی اور ڈرائیور گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا، اور یہی اس نے پہلا بیان بھی وہاں دیا کہ میں سمجھا ڈاکو ہیں تو ہم نے گاڑی بھگائی، انہوں نے فائرنگ کر دی. تو بعد میں اس کو آپ لوگ اور طریقے سے انالائز کر کے اور طریقے سے اس کے اوپر ایک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلا جہان آسان کرے ارشد شریف صاحب کے لیے، لیکن میری ذاتی رائے میں وہ ایک غلط جگہ پر غلط ٹائم پر تھے، اور لہٰذا یہ بھی کوئی ایڈا ایشو نہیں تھا اس کو اٹھانے کا اور اس کو تقریروں میں اچھالنے کا. کب تک یہ عوام جو ہے ہم لوگ ایویں بس جھنڈے اٹھا کے لہراتے رہیں گے اور چل پڑیں گے کسی بھی کہنے پہ کسی کے؟ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے، وہ نکل پڑی ہے، یہ وہ. خان صاحب مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی اور میں بالکل نہیں نکل رہا. میں بھی اسی قوم کا ایک آدمی ہوں اور میری طرح ہزاروں میری فیملی ہوگی، اس کو ملا لیں، میری طرح اگر ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس چیز سے زیادہ پریشان ہیں کہ یہ اب ایک نیا تماشا شروع ہو گیا، اب سڑکیں بند ہو جائیں گی، ٹریول نہیں کر سکیں گے، کاروبار پہ اثر آئے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. ہمیں یہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. ذرا برابر آپ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے. ہم کہاں جائیں؟ آپ ہمیں راستہ بتائیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنا سکتے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اس ایجیٹیشن کا؟ اگر سڑکوں پہ عوام نکال کر ہی فیصلے ہونے ہیں کہ کون حکومت میں آئے گا اور کون نہیں، تو الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے درمیان دنگل پروگرام کی تاریخ دینی چاہیے. ووٹوں کی تاریخ نہیں دینی چاہیے، دنگل پروگرام. فلانے دن عمران خان صاحب لاہور لبرٹی چوک سے اپنی پارٹی لے کے نکلیں گے اور اسلام آباد سے مارچ شروع کریں گے نواز شریف اینڈ پارٹی، اور دیکھیں گے کون جیت کے نکلتا ہے وہاں سے، اور آپس میں کوئی یار زور آزمائی کر لیں اور پھر ادھر سے فیصلہ کر لیں گے. ٹی وی دکھا دینا، ٹی وی پہ ڈرون فوٹیج، اور ہم فیصلہ کر لے گی عوام کے کون تکڑا ہوا. ایک آخری بات جو میں یہاں پہ اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا کچھ وقت تعلیم کے حوالے سے نیوزی لینڈ میں گزرا اور وہاں پر میری کچھ ایجوکیشن ایسی تھی کہ پروجیکٹس کے لیے ہمیں پبلک ایریاز کو یوز کرنا ہوتا تھا. تو وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے اگر کوئی پبلک ایریا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، پبلک ایریا کون سا ہوتا ہے؟ جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے ٹیکسز سے بنایا جاتا ہے.
وہ پبلک ایریا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ریزنیبل فیس پے کرنا ہوتی ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز جو سڑک کو بند کریں، سڑک کی وجہ بند ہونے کی وجہ سے جو سامان کی ترسیل وغیرہ، کارگوز، پیسنجر، جو ٹریفک ہے، اس کے جتنے لاسز ہوتے ہیں ان کا ایک انالیسس کر کے گورنمنٹ آف پاکستان ایک ریٹ مقرر کرے کہ جو بھی پولیٹیکل ہو یا کوئی کسان موومنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، جو آج کے بعد سڑک استعمال کرے گا اور اگر بنا اجازت کرے گا تو جرمانہ سمیت کریں، ود اجازت ہے تو پہلے پیمنٹ کریں پھر سڑک استعمال کریں. بس آج اتنا ہی. خان صاحب سے یہی درخواست ہے، ایک مدبانہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں اور ملک کو چلنے دیں. کیا تو آپ میں سے کسی نے بھی کوئی خاص ہمارے لیے، میری ذاتی رائے میں کچھ نہیں ہے، تو یار ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ہمیں کرنے دیں. ہمارے بچوں کو اسکول جانے دیں، ہمیں سستی سبزی ترسیل ہونے دیں، کارگو کو آنے جانے دیں. کوئی نہیں خاص آپ نے انقلاب جو لائے ہیں، پہلے آپ ریاست مدینہ بنانے نکلے تھے، اب آپ حقیقی آزادی دینے نکل گئے ہیں. پہلے ریاست مدینہ 3.5 سال میں آپ نے بنا دی، اب آپ حقیقی آزادی ہمیں لے کے دیں گے. تو سسٹم کو رن ہونے دیں، اور سسٹم کے اندر اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو سسٹم کے اندر رہ کر ایک ڈسپلن کے ساتھ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں.